کہ تم کسی کے مرشد کو برا کہو گے تو مرشد کا رتبہ تو ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں تو پھر وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا نا، آپ کا اپنا خون آپ کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ خون سے بڑی چیز نور ہے، نور کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اس کا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے لہجہ اور ایک ہوتی ہے بات. اکثر جو لوگ ہیں وہ لہجے پر توجہ دیتے ہیں، بات پر نہیں دیتے. یعنی کوئی کھڑا ہو کے بالکل سچ بات اگر غصے میں کہے تو لوگ اس بات پر توجہ دیں گے کہ یہ غصہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. اچھا دوسری طرف آئیے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہہ دیں کسی کو، بالکل اس میں یعنی لہجہ آپ کا بلند نہ ہو، نرمی سے کہیں کہ یار شکیل دروازہ کھول کے مت جایا کرو. تو چونکہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے اونچی آواز میں اگر سنتے ہیں کوئی بات تو لگتا ہے سیریس ہے، دھیمی آواز میں کوئی بات کہی جائے تو کہتے ہیں سیریس نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. لہجے پر توجہ ہے لوگوں کی، بات پر توجہ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اب گھر میں چھوٹے جو ہوتے ہیں تو بڑے ان کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو پوری حقیقت بتائیں کہ وہ کون سے مشن سے جڑے ہیں، بغیر غصہ کیے، بغیر لہجے کا سہارا لیے، اور بڑے آرام سے بتا دیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سرکار سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہماری منزل اور مقصد جو ہے رب کو پانا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، یہ دین نے مجھے حق دیا ہے. اس طرح سمجھا دیں، ان کو کہہ دیں. ظاہر ہے اس طرح وہ سمجھیں گے تو نہیں، اس کے بعد کلام کرنا چھوڑ دیں اس موضوع پر. ایک دفعہ سمجھا دیں، اس کے بعد اگر ظاہر ہے وہ سمجھیں گے تو نہیں، اس کے بعد کہیں جی میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے، جو تھا میں نے کہہ دیا، میں اس موضوع پر آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی. ختم ہو گئی بات. سب سے پہلا سوال یہی رکھیں کہ اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ قبر میں جو سوال ہوں گے اس کے جواب میری جگہ آپ دیں گے تو میں آپ کی مان لیتی ہوں بات. میں نے جواب دینا ہے نا. اللہ سے بڑا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت بہت بری بری چیزیں ہیں. مثلاً یہ کہ باپ بھی ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے کہ میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں والدین. اب وہ والدین ہیں جو جہنمی ہوتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں والدین، مومن بھی ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ باپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، بتائیے. اور یہ جملہ بہت بولتے ہیں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ماں کی پیروی کرنے سے جہنمی کیوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا. پاکستان میں تو بہت ہے یہ والدین کا عمل دخل. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو نوجوان نسل ہے وہ باغی ہو گئی. اب کوئی نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو طریقہ ہی نہیں آیا نا سمجھانے کا. اب جیسے ساس اور بہو کی لڑائی ہے، یہ ساری لڑائی نفس کی ہے، حسد کی. ہم نے اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کیا ہے، بہت توجہ دے کے اس کو آبزرو کیا ہے. ساس اور بہو کی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی ماں کے تلوے چاٹتا ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب ماں کے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں رہتا ہے نا. ماں کے ساتھ اب وہ تعلق نہیں رہتا. جب ماں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا تو ماں کو یہ لگتا ہے کہ اس ڈائن نے میرا بیٹا چھین لیا ہے. ایسے ہی بولتی، میرا بیٹا چھین لیا ہے. لہٰذا وہ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، پہلے بیٹا
سیلری لا کے ماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا. اب وہ بیگم، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے ماں پوچھتی تھی بیٹا کیا بناؤں، اب بیٹا بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بناؤ وہ بناؤ. تو ماں کی یہ جو ایک سوشل ریڈنڈنسی ہے، یہ اس کے اندر ایک بغاوت ہم یعنی بپا کر دیتی ہے. لیکن ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب بچہ چھوٹا تھا تو آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اب وہ بیگم کی گود میں بیٹھے گا. ہاں، پھر کچھ ماں یہ کہتی ہیں کہ بھئی اب تجھے میرے پاس بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. اب آپ خود سوچو، کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے کہ کسی لڑکی کو چھوڑ کے ماں کے پاس بیٹھنے میں مزہ آئے اسے؟ سچی بات بولتا ہوں نا، اس لیے آپ کو ہنسی آ رہی ہے. تو ماں کی عزت و توقیر تو ہے، جائز ہے، ماں کی عزت و توقیر کرنی بھی چاہیے، لیکن ماں کو اپنی عزت کروانی بھی چاہیے. جب وہ دیکھے کہ اب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھے. تو تانے دینے شروع کر دیتی ہے نا وہ، کہ پہلے تو یہ کرتا تھا اب دیکھ. میں نے بہت دیکھی ہیں چیزیں، یعنی عورتیں اپنی تیل کی بوتل توڑ کے پھینک دیں گی بن میں خود ہی، اور پھر بیٹے سے لڑائی کریں گی. دیکھا اب تو ماں کا سب کچھ کرنا بھول گیا ہے، میرے بالوں میں جوئیں ہو گئی ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں، تیل ہی نہیں ہے. اچھا تو امی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تجھے فرصت ہو تو بتاؤں. تو یہ سب حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے. ماں کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اس عورت نے چھین لیا ہے، تو وہ اس کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتی. اچھا بھائی، بندے کو عورت ملی، بیوی ملی، تو ماں کا رویہ یہ ہو گیا. اب ذرا غور کرو، اگر کسی کو اللہ مل جائے تو اس کے سارے جذبات، اس کی ساری محبت مرشد کے لیے ہو جاتی ہے. پھر وہ ان سے جذباتی طور پر دور ہو جاتا ہے. پھر والدین اس کو روکتے ہیں تو وہ سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے مرشد کو کچھ نہیں کہنا. یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے راستے میں آنا چھوڑ دو. بھئی جب تک بیوی کا معاملہ تھا تو اس میں تو ہو جاتا ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، خیر ہے. آدمی اتنا زیادہ آگے بڑھتا بھی نہیں ہے، ماں کا بھی خیال رکھتا ہے، باپ کی بھی مانتا ہے، بیوی کو بھی چھپ چھپ کے بیوی کو بھی کرتا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے مرشد کی اور اللہ کی، اس وقت جو آگ لگتی ہے ماں کو اور باپ کو، وہ ناقابل یقین ہے. اب وہ زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس ڈائن نے میرا بیٹا چھین لیا. لیکن درد اسی بات کا ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. کیسا ہے اس کا پیر جو ماں باپ کا ادب سکھانے کے بجائے ماں باپ سے دور کرتے. پھر وہ قرآن اور حدیث نکالتے ہیں، دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو ان کو اف نہ کرو. چلو ٹھیک ہے، آپ کو اف نہیں کریں گے، لیکن کرتے تو وہی رہیں گے جو کر رہے ہیں، مرشد کو تو نہیں چھوڑیں گے. پھر ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اگر تم اپنی ماں اور باپ سے پیار کرتے ہو تو اس مرشد کو چھوڑ دو، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تو ہمارے لیے مر گیا. کیونکہ جتنی ڈیووشن انسان مرشد کے ملنے کے بعد ایکسپیرئنس کرتا ہے، بھئی کوئی بیوی کے پاؤں کی خاک تو نہیں بننا چاہتا، مرشد کہ تو وہ پاؤں کی خاک میں ملنا چاہتا ہے. تو مرشد کے ساتھ تو کسی بھی رشتے کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں نے دیکھا یہ کہ جو ساس اور بہو کا جو لڑائی جھگڑا ہے، اس کے اندر وہی چیز کار فرما ہوتی ہے کہ اب یہ ماں کو توجہ نہیں مل رہی بیٹے کی. کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب تھوڑے سے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں جو ہے نا، ان بیٹوں کے بلبوتے پر شوہر کو بھی اکڑ دکھاتی ہے. اب میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جا تو دفع ہو یہاں سے.
ایسا بھی ہوتا ہے. یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو. پہلے اتنی توجہ دیتا تھا، اتنی خدمت کرتا تھا، کوئی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرتا تھا. اب یہ تو بیوی کا تو میں نے ایک آپ کو ایک اس کی تو مثال دی ہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے نا. ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ قبضے کی ہے. ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے اوپر اس کا قبضہ ہو. اچھا، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے اوپر اس کا قبضہ ہو. اور پاکستانی مائیں اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرتی ہیں شادی کے وقت تو اس کو کہتی ہیں کہ شوہر کو قابو میں رکھنا، اور یہ نہیں بتاتی کہ شوہر کو قابو میں کیسے کرتے ہیں. ساری الٹی سیدھی کہانی اس میں. جس ماں نے شادی سے پہلے ہی اس کے ہونے والے شوہر کو چت کرنے کے، اس کو شکست دینے کے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے منصوبے سکھا دیے ہوں، اس لڑکی کا گھر کیسے بسے گا؟ ہماری جو پاکستانی مائیں ہیں یہ اپنی بچیوں کا گھر تباہ کرتی ہیں. تربیت ایسی ہے ان کی. اس لیے تو ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑا ہوا معاشرہ ہے. وہ تربیت یہی کرتی ہے. ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بس شوہر کو ہلنے نہیں دینا، سانس نہیں لینے دینا. وہی سیکھ کے آتی ہے وہ. اور اس کا یہ خیال ہے کہ ماں جو ہے اس کے اوپر شاید ممتا کی نبوت اتری ہے، جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے. لہٰذا پھر کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چماٹ رکھتے ہیں بیوی کو، کیونکہ اس کی زبان چلتی ہے. تو وہاں ماں کی تربیت فیل ہو جاتی ہے. ماں نے جو تربیت کی ہے شوہر کو قابو کرنے کی، اب سارے مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. کوئی قابو میں آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، کوئی چماٹ لگاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل جو گھروں میں ہوتے ہیں ساس کے، بہو کے، بیٹے کے بیچ، اس میں سارا کا سارا جو یعنی مین جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب میرا کنٹرول نہیں رہا بیٹے پر. یہی چیز جب مرشد سے تعلق جڑتا ہے وہ تو پھر ملٹی پلائی ہو جاتی ہے 1000 ٹائمز. اور پھر باپ کمپیریزن کرتا ہے، بولتا ہے منہ سے کہ بتا تجھے سب سے زیادہ کون عزیز ہے، اپنا مرشد یا میں؟ اب بیٹا کیا بولے؟ کیوں ایسی بات کر رہے ہو جو تم کو تکلیف؟ کیونکہ سرکار نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک تو اس کا خونی باپ، بایولوجیکل فادر. دوسرا اس کی بیوی کا باپ، 2 ہو گئے. اور تیسرا باپ ہے مرشد. جو تمہارا خونی رشتے میں باپ لگتا ہے اس کی وجہ سے تمہاری روح اوپر سے نیچے آئی. مرشد ایسا باپ ہے نا جو اس روح کو چمکا کے دوبارہ اوپر لے جاتا ہے. لہٰذا اتنی قدر و قیمت، اتنی قدر و منزلت ظاہری باپ کی نہیں ہے جتنی قدر و منزلت روحانی باپ یعنی مرشد کی ہے. تم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنا کہ بیٹا شوہر کی عزت کرنا، شوہر کی عزت کرنا، اس پہ شک نہ کرنا، اس سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا. کیونکہ اگر شریف آدمی ہوا نا شوہر، وہ دیکھے گا کہ میری بیوی تو مجھ سے کچھ مانگتی نہیں، پھر وہ دل کی خوشی سے خود بخود لا کے چیزیں دے گا، دل کی خوشی سے. اب ظاہر ہے سارے انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ایسا ہی کریں گے. اور کچھ تو اتنے گھامڑ ہوتے ہیں شوہر، ان کو خیال ہی نہیں آتا. اب جیسے ہم جاتے ہیں ادھر ادھر دوروں پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کچھ چیزیں ویزیں خرید کے لے آتے ہیں. تو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دوروں پر جاتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے رہا ہوں. ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ لے لیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لیں. لہٰذا میں ان کو کہتا ہوں چلو بھائی ادھر آؤ، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفے تحائف دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. ہمارے یہاں تو شاید اب رواج ہی نہیں ہے کہ بس وہ حج کے موقع پر لے آتے ہیں کوئی تسبیح، 2-4 کھجوریں، اور وہ بھی اس لیے لے آتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے میں حج کر کے آیا ہوں. تو جب ذکر قلب آپ کا چل جائے گا، اب
تیار ہو جائیں ٹو فیس دا میوزک. ساس بہو کا تو کیا جھگڑا تھا جو اب تمہارا ماں سے ہوگا. وہ کیسے؟ بھئی ساس بہو کے بارے میں بیٹے کے کان بھر سکتی ہے، بدگمان کر سکتی ہے، مرشد کے بارے میں کیا بدگمان کرے گی وہ؟ لہٰذا وہ جتنی تکلیف ماں کو اس وقت ہوتی ہے جب بیٹے کو مرشد مل جاتا ہے، اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوتی. صحیح بتا رہا ہوں. اور خاص طور پر اب یہاں فرق ہے نا، مرشد کون ہے؟ اب اگر مرشد آپ کا 2 نمبر ہے تو آپ کی جذباتی وابستگی تو کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رسمی طور پر مرشد کے پاس جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ماں کچھ نہیں کہے گی اگر مرشد ناقص ہے، کیونکہ ناقص مرشد کے ساتھ وہ جذباتی وابستگی ہوتی نہیں. جو کامل ہو وہ اس کی تو جیسے جیسے نور تیرے اندر جائے گا تیرا دل مرشد کی طرف تجھے کھینچے گا. کبھی کبھی تجھے خود بھی خیال آئے گا کہ میرے اندر اتنے محبت کے جذبات ان کے لیے کیوں ہو رہے ہیں، کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ غلط کیوں ہے؟ یہ نور آ رہا ہے نا، تو نور کھینچ رہا ہے تجھے مرشد کی طرف. اب یہ پہلی دفعہ تو ہے نہیں، سرکار کے آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کا نام گیا، محبت گئی اور ان کی جذباتی وابستگی سرکار سے ہو گئی. یہ پہلی دفعہ تو زمانے میں ہو نہیں رہا. یہ جو اتنے سارے بزرگ آج جو مزار بنا کر کے بیٹھے ہیں، ماں کی خدمت سے ان کو اللہ ملا تھا. تم تو اپنے گھر بیٹھے یہ گفتگو سن رہے ہو، روحانیت میں چل رہے ہو. وہ تو ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب کو خیر بات کہہ کے جنگلوں میں چلے گئے تھے، چھوڑ گئے تھے. ان کے اوپر کتنی لان تان کی ہوگی انہوں نے، کتنی لان تان ہوئی ہوگی کہ دیکھو چلا گیا کہیں چھوڑ کے. تو اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت دل میں نور آ گیا نا، سب سے پہلا کام یہی کرے گا اللہ، باقی سب سے کاٹ دے گا. نور آئے گا وہ خود ہی کاٹ دے گا. انسان کے اندر باپ کے لیے وہ جذبات ہی نہیں رہتے نور آنے کے بعد جو پہلے تھے. نور آنے کے بعد ماں کے لیے وہ جذبات ہی نہیں رہتے، نہ اولاد کے لیے وہ جذبات رہتے. وہ ساری کی ساری توجہ اور ساری کی سارے اس کے جذبات اور اس کی محبت مرشد کی طرف ہو جاتی. یہ بات نہ بیوی کو گوارا ہے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو. سب اس سے نفرت کرتے. آج اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں بیتی ہے تو کل بیتے گی بیٹا، اس وقت یاد کر لینا. کیونکہ یہ لائن ایسی ہے، جیسس نے یہی کہا تھا کہ ایک گھر میں اگر 5 ہیں تو ایک کو دوسرے سے نفرت ہوگی. جیسس نے کہا میں کوئی امن قائم کرنے نہیں آیا، میں جنگ کرانے آیا ہوں. وہ جنگ یہی تھی. جب تک آپ کے دل میں نور نہیں آیا تھا، شیطان تھا، تو بس کوئی آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یو آر ناٹ سورٹیڈ بائی گاڈ. جو مرضی ہے کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا پرواہ ہے. لیکن جب اس میں ذات مل گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب نہ بیوی کی چلے گی تجھ پر، نہ ماں کی چلے گی، اللہ اپنی چلائے گا، اللہ اپنا کنٹرول چاہے گا. اب یہ ٹسل ہو گئی اللہ اور بیوی کی. بیوی تجھے اپنی طرف کھینچے گی، ماں تجھے اپنی طرف کھینچے گا، باپ تجھے اپنی طرف کھینچے گا. وہ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے، بولا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تجھے جانا ہے تو جا، میں تو جہنم میں بھیج دوں. ساری بات کنٹرول کی ہے. اب بھلے ہی ماں ذاکر قلبی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ چاہے گی کہ کنٹرول ہو. ڈھکے چھپے لفظوں میں اس بات کا اظہار کر دے گی کہ جی ہمارے اوپر، یہ نہیں کہے گی کہ تو وہاں جا، اب ہمارے اوپر توجہ نہیں ہے تیری، اب تو یہ نہیں کرتا، پہلے تو یہ کیا کرتا تھا. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ بندہ جو ہے بزی ہے، مشن میں جاتا ہے، کام سے آتا ہے پھر مشن میں جاتا ہے، معلوم ہے. جیسس نے یہ کہا ہے لوک 12:51-53، Do you think I came to bring peace on earth؟ تم سمجھتے ہو کہ میں امن لے کے آیا ہوں، شانتی لے کے آیا ہوں؟ No, I tell you, but division. میں تقسیم کرنے آیا ہوں. مومن الگ ہو جاؤ، منافق الگ ہو جاؤ، کافر الگ ہو جاؤ، یہ تقسیم. No, I tell you, but division. From now on, there will be 5 in one family divided against each other.
3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law. کے دل میں ایمان آ گیا، اس کے دل میں شیطان ہے، اب الگ تو ہوں گے۔ اب ایمان کی بنیاد پر الگ تو ہو گئے، لیکن اوپر سے وہ رشتے بندھے ہوئے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے۔ اس ظاہری رشتے کو دیکھ کے پھر سب لان تان تجھ پہ کریں گے، کیسا بیٹا ہے، لعنت ہے تیری زندگی پہ، کیسی بیٹی ہے، لعنت ہے تیری زندگی پہ۔ اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اصل پرابلم یہ نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ اب اس بندے کا رب سے تعلق جڑ گیا ہے، اس نے روحانیت اختیار کر لی ہے، اس کے دل میں اب نور آ گیا ہے، اور یہ اس کے مرشد کو، اس کے راستے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو عزت کہاں ہوگی اس کی؟ اب زبان خاموش رکھو نا اپنی۔ تم کسی کے مرشد کو برا کہو گے تو مرشد کا رتبہ تو ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے نا، ہاں، تو پھر وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا نا، آپ کا اپنا خون آپ کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ خون سے بڑی چیز نور ہے، نور کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اس کا۔ بیوی راستے میں آئے گی، اس کو بھی ہٹا دے گا، وہ بچے راستے میں آئیں گے اگر صوفی ہے۔ رب کے آگے وہ کسی کو اہمیت نہیں دے گا۔ ہاں، اگر وہ رب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تم سے پیار بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اگر تم رکاوٹ ڈالو گے کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، کچھ بھی نہیں کر پاتی ہو، نہ باپ کچھ کر پائے گا، کیونکہ اس کو رب نے قبول کر لیا۔ رب اگر قبول کر لے پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔